الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پچھلی چند اتوار مغرب کے بعد سے ماشاءاللہ ہماری مجلس سے تاجران جو ہے باب المدینہ کراچی کی، اس کی کوششیں ہیں کہ ہمارا مغرب تا عشاء ایک مختصر سا اجتماع ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو باب المدینہ شہر میں جو مارکیٹوں میں جو اسلام بھائی ہوتے ہیں ان کو جمع کیا جائے اور انہیں کوئی نیکی کی دعوت پہنچائی جائے۔ لہذا پچھلے چند اتواروں سے ترکیب جاری ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو، مارکیٹوں میں رہنے والوں کو نیکی کی دعوت کی یقین مانے بہت ضرورت ہے۔ زیادہ تر ملازم طبقہ جو ہے نا یہ تو آتا ہے اجتماع میں، میری اپنی آبزرویشن ہے، آپ کو میرا خیال ہے زیادہ اختلاف نہیں ہوگا۔ ملازم طبقہ، غریب طبقہ یہ عموماً اجتماع میں آئے گا، نیکی کی دعوت میں آئے گا، یہ وقت دیتا ہے۔ نارملی جو آنر ہوتا ہے، سیٹ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بیپاری بڑا بیپاری، دکان بند کرنا کھولنا اس کا یہ ٹینشن لگا رہتا ہے۔ ملازم چلا جائے گا، وہ نوٹیں گنتی کرتا رہے گا، وہ لکھتا رہے گا۔ اس کے لیے آنا اور اس کو لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے تحت ملازم ہوتے ہیں، ملازم کے تحت سیٹ نہیں ہوتا۔ میری اپنی سوچ بھی ہے، ایک سیٹ کئی ملازم کو نمازی بنا سکتا ہے، مگر شاید کئی ملازم مل کر ایک سیٹ کو نمازی نہ بنا سکے۔ وہ ڈریں گے بولتے ہوئے، بار بار بولیں گے نہیں۔ آج بھی میں آپ کے ایک فائدے کی بات لایا ہوں، ہم میں سے تقریباً ہر بیپاری آدمی اپنے رزق میں اضافہ چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، برکت ہو، فائدہ ہو۔ اس فائدے کے لیے یہ اپنے کاروبار میں ہی ڈرل کرتا رہتا ہے، انویسٹمنٹ میں چینجز لائے گا، مال آگے پیچھے کرے گا۔ کبھی ملازم کو بولا یار یہ تھان کو ادھر کی جگہ ادھر رکھ دے، وہ اس کو ٹوٹکا پتہ ہے کہ یہ ٹوٹکا ہے۔ کبھی بولے گا گرے گا تو بکے گا، کہ بولے گا یہ آئے گا تو بکے گا۔ کبھی تو اپنی دکان میں، اپنی آفس میں، اپنی ہی بزنس یونٹ کے اندر وہ کچھ نہ کچھ امینڈمنٹ کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، مگر وہیں کہیں کھڑا رہتا ہے۔ اصل اس کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ کاروبار میں برکت یا رزق میں برکت صرف دکان اور پیسوں کے ذریعے نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور کام ہے جس کے ذریعے اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ میں آپ کو وہ کام آج بتانے جا رہا ہوں، اس کو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اور بھی میں آپ کو سامنے مدنی پھول بیان کروں گا۔ اب میں بڑی مشہور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عموماً یہ پتہ نہیں کیوں ہم بھول جاتے ہیں، نظر انداز ہو جاتی ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، شاید سنیں گے تو یہ تو صاحب دھیان میں تھا ہی نہیں، مگر اس میں رزق میں برکت کا فارمولہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، وسعت اضافہ، اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب میں آپ کو دکان سے باہر لے گیا ہوں، آپ کو مارکیٹ سے بھی باہر لے گیا ہوں، آپ کو میں رشتہ داروں میں لے گیا ہوں۔ عمل کہیں کر رہے ہیں، اثر کہیں اور پڑ رہا ہے۔ یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کے پاؤں میں بھی درد ہوتا، گولی کہاں سے کھاتے ہیں؟ گولی منہ میں ڈالتے
درد پاؤں کا صحیح ہو گیا، تو دوا تو منہ میں گئی ہے، مگر اس دوا کا اثر یہ ہے کہ اس نے اثر وہاں دکھانا ہے جہاں درد ہے۔ آپ کام رشتہ داروں کے ساتھ کریں گے مگر اس کا فرق آپ کے کاروبار پر ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا رشتہ داروں کے حسن سلوک، اس کو بہت عمدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی۔ اچھا، میں ڈائریکٹ صلہ رحمی کے فضائل بیان کو تو شاید عموماً بیپاریوں کی سمجھ میں نہیں آتا اتنا۔ بیپاریوں کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ یار اس سے ہم کو کاروبار میں کیا فائدہ ہوگا، یہ بتاؤ یار، ہم کو بزنس میں کیا فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جب ہم کسی اور کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں نا، اس کے سامنے ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، بہت خوبصورت مثال دیتا ہوں۔ جنازے میں ایک ہمارا وقت لگتا ہے، جنازے میں ہمارا ایک وقت لگتا ہے۔ امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ بھائی عصر کی نماز کے بعد جنازہ ہے، اور عصر کے بعد ویسے جنازہ، اور عصر کے بعد ٹائم کم، تو ایک سوال ہے کہ بھائی میں جنازے میں شرکت کروں گا، 10-12 منٹ لگ جائیں گے، لوگ جمع ہوں گے، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو دعا پڑھوں اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، پوری دعا پڑھوں گا، تو مرنے والے کے لیے، زندوں کے لیے دعا کر دی، مجھے کیا مل رہا ہے؟ حالانکہ زندوں میں بھی شامل ہوں، مگر واضح حدیث ہے کہ جب آپ کسی مومن کا جنازہ پڑھتے ہیں نا، مسلمان کا، تو اللہ تعالیٰ اس مرنے والے مسلمان کو سب سے پہلا تحفہ یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے جنازے میں جتنے مسلمانوں نے شرکت کی ہوتی ہے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ فائدہ کس کا ہوا؟ آپ نے کندھا دیا، میں سوچتا ہوں کہ تو کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ طے ہے، یہ بات کتابوں میں لکھی ہے۔ کبیرہ گناہ جیسے ہوتا ہے نا، فلاں کام کرو تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ میں نے جنازے کے کندھے پر غور کیا کہ اگر کوئی شخص مردے کے جنازے کو کندھا دے تو 40 قدم اگر وہ اس کو کندھا دیتا ہے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اپنے ہوتا ہے نا 2-2 قدم چلو، 2-2 قدم چلو، ایک پایا اٹھائے کم از کم 10 قدم چلیں، گنتی کر کے بھلے چلیں، آپ مثال دے رہا ہوں، 10 قدم چلیں، 10 10 10 10 40 قدم چلیں، 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میت کسی اور کی، فائدہ ہمارا۔ اسی طرح غسل میت دینے والے کو، غسل دینے والے کو فائدہ، کفن پہنانے والے کو کفن پہنانے کا فائدہ، تدفین کرنے والے کو تدفین کرنے کا فائدہ۔ ہم وقت دے رہے ہیں، ہم مسلمان کی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ یہ اسلام و دین کی خوبصورتی ہے کہ ہمیں ان کام پر ہمیں اجر دیا جا رہا ہے، ثواب دیا جا رہا ہے، تو وقت کہیں اور دے رہے ہیں، فائدہ کتنا ہو رہا ہے یہ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہمیں جنازہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا کرے، غسل، میت، کفن، یہ سب ہمیں اللہ توفیق دے۔ کل ہماری باری آئے گی، لوگ کسی کے جنازے میں جاتے ہیں نا، نارملی ان کے جنازے میں بھی لوگ آتے ہیں، لوگ ملتا ہے نا تو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے، ملو گے نہیں تو آپ زندہ ہو گیا، مر گئے ہو، کس کو کیا پتا؟ آپ ریگولر آؤ، ریگولر ملو تو آپ کے نہ آنے کا نوٹس لیں گے نا لوگ، یار یہ آیا کیوں نہیں ہے؟ بیمار ہو گیا تو آپ کو پوچھیں گے، انتقال ہو گیا تو جنازے میں آئیں گے۔ بعضوں کو شکایت ہے ہم کو پوچھتا نہیں ہے، حقیقتاً وہ خود کسی کو نہیں پوچھ رہے ہوتے۔ جو کسی کو پوچھتا نہیں ہے نا، اسے پوچھا نہیں جاتا۔ جو کسی کو خوش رکھتا نہیں ہے نا، وہ خوش رہتا بھی نہیں ہے۔ جو کسی کو نوازتا نہیں ہے نا، یہ نوازا بھی نہیں جاتا۔ رشتہ داری، گھر، فیملی، خاندان، اس کی بہت امپورٹنس ہے۔ ہم کاروبار میں مگن ہو جاتے ہیں، ہم اپنے فیملی کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارا صدقہ و خیرات غیروں کے لیے چلا جاتا ہے۔ آپ اپنا صدقہ و خیرات رشتہ داروں کو دیں اور اس کی امپورٹنس کو سمجھیں۔ اب صلہ رحمی کیا ہے، اچھا سلوک ہے کیا، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے۔ کیا معنی ہے؟ رشتے کو جوڑنا، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔
ساری امت کے اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے، اور قطع رحم یعنی رشتہ کاٹنا حرام ہے، کہ وہ اگر آپ سے جوڑتا نہیں ہے تو آپ اسے جوڑیں، وہ آپ کو توڑتا ہے تو اس کو توڑنے نہ دیں، ناراض رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ رشتہ داری اگر بندہ کاٹتا ہے اور ناراض ہو کر بیٹھ جاتا ہے بلا وجہ شرعی، اور ہمارا نارمل ہوتا ہے، شادی جب کسی کے گھر میں آتی ہے نا سب سے ٹینشن وہ تو آئے گا نہیں، کیوں ناراض ہے، کیوں ناراض ہے، تو وہ اس کا کام نہیں کیا تھا آپ نے، اس کو دعوت نہیں دی تھی آپ نے۔ بھائی کوئی ناراض، دیکھیں ناراض ہونے کی کوئی شرعی وجہ ہوتی ہے، ذاتی وجہ کوئی ناراض ہونے کی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ ناراض ہوتے ہیں ذاتی وجوہات کی بنا پر، میرے بچے کو پوچھا نہیں، مجھے بلایا نہیں، میری بیوی کو مان نہیں دیا تو میرے باپ کو پوچھا نہیں، میری ماں کو پوچھا نہیں، گھر پہ آ کے دعوت دی نہیں دی، اور دکان پر گیا تو منہ نہیں دیا، یہ ساری باتیں یہ سب اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں کئی چیزیں نا معذرت کے ساتھ ایگو کی طرف لے کے جاتی ہیں، آپ کو گھمنڈ اور تکبر کی طرف لے کے جاتی ہیں، آپ کو اس بات کی طرف لے کے جاتی ہے کہ میں امپورٹنٹ آدمی تو مجھے امپورٹنٹ نہیں دی ہے۔ یہ ساری چیزیں خراب ہیں، خود پسندی ہے، عجب ہے، تکبر ہے، اپنی واہ واہ چاہنا ہے، اپنی امپورٹنس چاہنا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھے پیارے اسلامی بھائیو، عزت مانگنے سے ملی نا تو کیا ملی؟ عزت تو بھیک میں لی ہے ہم نے، بعض پیسے کے بھکاری ہیں، بعض عزت کے بھکاری ہیں، مانگ کر عزت دے دے، مجھے عزت دو، کہتے ہیں نا اللہ کے واسطے کو دو پیسے دے دو، اللہ کے واسطے مجھے عزت دے دو، یہ اللہ کے واسطے عزت مانگنے کا یہ منہ سے نہیں بولتے، یہ لڑ کر عزت لیتے ہیں، یہ بدماشی سے عزت لیتے ہیں، یہ بلیک میل کر کے عزت لیتے ہیں۔ یہ معاشرے کا عجیب طبقہ ہے، آپ کے خاندانوں میں بھی ہوگا، میرے خاندانوں میں بھی ملے گا آپ کو، یہ کئیوں کے خاندانوں میں ملتا ہے آپ کو، یہ آس پاس ملیں گے۔ یہ مانگ کر عزت لینے والے عجیب طبقہ ہے، بولیں گے نہیں نا کہ ہم کو عزت دو، یہ بلیک میل کرتے ہیں، مورلی بلیک میلنگ کہتے ہیں اس کو۔ آپ کا کب کوئی ایونٹ آئے گا اب وہ بولے گا اب ہماری باری، اب دیکھتے ہیں کیسے عزت نہیں دیتا، بلیک میل کر رہے ہو آپ، گندے لوگ ہو، یو آر اے کمپلیٹلی بلیک میلر پرسن، آپ کی فیملی بلیک میلر ہے، آپ کوئی کسی کا بچہ اٹھا کے بلیک میل کرتا ہے، آپ اس کے ایونٹ کو کیپچر کر رہے ہو، آپ اس کی خوشی کے دنوں کو خراب کرنے کے لیے اس کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ یہ کرو، گھٹنے ٹیکو، آؤ سر جھکاؤ، آپ آئیے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، آپ نے اس طرح آئے بھی جائے گا، چاہے وہ بلیک میلر کا نام داماد ہو، اس بلیک میلر کا نام بیٹی کا سسرال ہو، اس بلیک میلر کا نام بہو ہو، اس بلیک میلر کا نام بہو کا خاندان ہو، اس بلیک میلر کا نام چاچا ہو، اس بلیک میلر کا نام ماما بھی ہو سکتا ہے، وہ بلیک میلر آپ کی پھوپھی کا خاندان بھی ہو سکتا ہے، وہ بلیک میلر آپ کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے، جو انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کے گھر میں موقع آئے گا اور کب میں اس کے گھٹنے ٹیکوں گا۔ کیوں بلیک میل کر رہے ہیں آپ؟ کس چیز کی عزت چاہیے تھی؟ کس چیز کے لیے؟ کیا کیا تھا اس نے؟ کیا بگاڑا تھا اس نے؟ چلو بھول گیا، اس بھول کی کوئی سزا ہوتی ہے کیا؟ اس کی خوشیوں کا آپ مطلب کہ بیڑا غرق کرو گے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ہیں ہمارے معاشرے میں، ہیں تو تھوڑے نہیں ہیں، کہ بہت تھوڑے نہیں ہیں، میں نہیں کہتا بہت زیادہ ہیں، مگر وہ ہے زیادہ ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، دھمکاتے رہتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں ایسے، یہ خاندانوں میں پائے جاتے ہیں، یہ عجیب وائرس ہے جو خاندانوں میں آ جاتا ہے، یہ ہے کئیوں کی طبیعتوں میں یہ وائرس ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ صلہ رحمی کا سافٹ ویئر انسٹال کریں، اور یہ آپ کے وائرس کو مار دے گا، یہ اینٹی وائرس کا کام کرتا ہے، اس طرح کا سافٹ صلہ رحمی اختیار کریں۔ اور صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، اس پہ جنت کی بشارت ہے، اس سے برکت ہے۔ آپ معاف کر دو، آپ بلیک میل کر رہے ہو، میں بلیک میل نہیں کر رہا، وہ یہ بولا نہیں جاتا، میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بلیک میلر لوگ ہیں، یہ پیسے نہیں مانگتے آپ سے، اچھا پھر یہ بلیک میلنگ میں بعض پیسے نہیں مانگتے بھی رجوع کر لیتا ہوں،
یہ پیسے نہیں مانگ رہے ہوتے، یہ تحفے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ گھڑیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ سوٹ پیس مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ موٹر سائیکل مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ کار مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی سونے کے کچھ سیٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی فروٹ کی پیٹیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، فروٹ کے ٹکڑے مانگ رہے ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹ کا یہ باسکٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. بولتے نہیں ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں، جب دیں گے نا اس کی کیا ضرورت تھی، ہم نے بولے اس کی ضرورت تھی. یہ کئی لوگ ہیں جن کے حق میں یہ رشوت ہے، حرام ہے، کیونکہ اسے شر سے بچنے کے لیے دیا جا رہا ہے. یہ شاید آپ کے لیے بعض باتیں ہو سکتا ہے کہ بعض ورڈنگ نہیں ہوگی، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ رمضان حال کی چھت کے نیچے بھی کوئی ایسا بلیک میلر بیٹھا ہوا ہو جو انتظار کر رہا ہو، آنے دو ابھی آنے والی دعوت، صرف دعوت کا کارڈ آنا چاہیے میرے گھر میں، باقی میں ہوں اور یہ پیغام، اس نے دعوت کا پیغام ہو جائے میں اس کو انڈائریکٹلی ناراضگی کا پیغام بھیجاؤں گا. میں نہیں آؤں گا، جو کرنا ہے کر لو. اب وہ آئیں گے جک مرا کر آپ کے گھر پر، ہاتھ جوڑے گا، میری بیٹی، ارے میرا بیٹا، کیوں کیا تھا اس دن، اب غلطی ہو گیا معاف کر دو. وہ بھی معافی ابھی مانگ کر آپ کو کسی بھی طرح ہاتھ پیر پکڑ کے لے آئے گا دعوت میں، ہاں، مگر اس دن کے بعد پھر آنا وانا نہیں ہے اس کو آپ کے بعد، کیونکہ آپ نے عزت بھیک میں لی ہے، آپ نے عزت خیرات میں لی ہے، آپ نے عزت لی خود کو بے عزت کرا کر، آپ نے عزت پائی خود کو ذلیل کروا کر. اگر آپ معاف کرتے، درگزر کرتے، اور اس کے اس اہم موقع کے اوپر باوجود ناراضی کے آپ کھڑے رہتے، اس کو شرمندگی ہوتی، وہ آپ سے وہ معافی مانگتا کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ غلط کیا تھا، مگر آپ کو یہ کرنا نہیں آتا، آپ کو بھیک مانگنی آئی مگر آپ کو حکمت عملی نہ آئی، آپ کو اس کو ستانا آیا مگر اس کو نوازنا نہ آیا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ میں نے بیٹھے بیٹھے معاشرے کا ایک عجیب سلگتا ہوا موضوع اٹھا لیا جس کو کروڑوں لوگ سنے بھی تو کم ہے یار. کاش کہ اس سے کوئی سمجھ آ جائے اور آپ کو اس کو جس کو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو یہ احساس ہو جائے کہ یار میں جس کو بلیک میل کر رہا ہوں وہ میری سگی بہن ہو سکتی ہے، وہ میرا شوہر ہو سکتا ہے، وہ میری بیوی ہو سکتی ہے، میرے بیوی کا سسرال ہو سکتا ہے، میرے خونی رشتے ہو سکتے ہیں یار، ماموں کا گھر، پھپھی کا گھر، چاچا کا گھر، یہ خونی رشتے ہیں، یہ بلڈ ریلیشن ہے، ذوی الارحام کہتے ہیں ان میں سے کئی رشتوں کو، جن کا احترام اور زیادہ ہو جاتا ہے، جن کے معاملات اور زیادہ ہو جاتے ہیں. اللہ کرے رشتے داروں کے ساتھ نبھانا آ جائے، اللہ کرے یہ رشتے داری سمجھ میں آ جائے. حدیث پاک میں ہے رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. رشتوں کی اہمیت حدیث پاک میں سمجھائی گئی ہے. میں آپ کو کچھ اور اس معاملے میں حدیث بیان کرتا ہوں. صلو علی الحبیب. بلکہ قرآن کی تو ایک بڑی مشہور آیت ہے، چلیں وہ بھی سناتا ہوں جو آپ ہر جمعہ سنتے ہیں. اگر جمعے میں خطبے میں تو پہنچ ہی جاتا ہوگا، نارملی بیان میں پہنچتے نہیں، خطبے میں عموماً پہنچ جاتے ہیں. خطبے کی ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، وہ آیت کریمہ سورہ نحل کی ہے. ہر خطبے میں تقریباً یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سنیے یہ آیت، کس کس سے سنی ہے؟ کس کس کو اس کا معنی نہیں پتا؟ وہ آتا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، معنی نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ مجھے اندازہ تھا. حالانکہ خطبات رضویہ جو ہم یہاں پڑھتے ہیں اتنا معنی خیز، اتنا ایمان افروز، اتنا سبق آموز ہے، لیکن ہمارے نصیب کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاید مسلمانوں کی کروڑوں کی تعداد ہوگی جسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ خطبے میں بیان کیا ہو رہا ہے. خطبہ عربی میں ہی ہونا چاہیے، لیکن یار جو خطبہ ہوتا ہے اس کو ایک بار سیکھ تو لیں گے یار. ہمیں روز ہر جمعے جا کر سنتا ہوں یہ مولانا بولتے کیا ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو ہر خطبے میں بیان کی جاتی ہے. اور سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ترجمہ، یہ آپ ترجمہ سنیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتے داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے.
وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. کتنا اچھا ترجمہ ہے. یہ ہر جمعہ کو تقریباً مساجد میں بیان ہوتا ہے، اور ہر مسلمان جو جمعہ میں خطبے میں سنتا ہے تقریباً کو یہ اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے کہ بے شک کوئی شک کی گنجائش نہیں، اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے. وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو یہ رشتہ داروں کو دینے سے متعلق بھی اس میں ارشاد موجود ہے. یہ جو خرچ کرنا ہے نا گھر پر، رشتوں میں گھر بھی تو ہے، بیوی بچے ماں باپ یہ سب گھر میں تو ہے، رشتے خالی یہ باہر ہی تھوڑی ہے. حدیث پاک میں جو دینار تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور جو دینار تو غلام کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرے اور جو دینار تو کسی مسکین پر صدقہ کرے اور جو دینار تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ان سب میں زیادہ ثواب اس کا ہے جو تو نے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے. ہے نا؟ مزہ آیا نا؟ ہر ہفتے آئے انشاءاللہ، بہت مزہ آئے گا. ایک اور حدیث سنیے. عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ، اور وہی صدقہ اپنے رشتہ دار پر کرنا دو صدقے ہیں. ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی. یہ رشتہ داری کی بڑی اہمیت ہے، ہم لوگ بھول گئے. اس لیے واقعی اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں، عمر میں برکت چاہتے ہیں، وسعت چاہتے ہیں، خیر کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے سمیٹنا چاہتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، اور شروع گھر سے کریں. اولاد ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، اور جو بھائی ہے، بہن ہے، گھر کے اندر ہیں، چھوٹے بڑے بھائی بہن ہوتے ہیں. پھر آپ باہر جھانکیں گے تو آپ کو ماموں کا گھر، پھوپھی کا گھر، خالہ کا گھر ملے گا. یہاں پر بے پردگی نہیں کرنی ہوتی. مومانی سے پردہ ہے، چچی سے بھی پردہ ہے، بھابھی سے بھی پردہ ہے. یہ ساری رعایتوں کے ساتھ شریعت کے مطابق اپنی حلال کمائی سے ان کی حاجتوں کو پوری کرو. یہاں سے آپ کو اپریسیشن نہیں ملے گی، یہ یاد رکھیے گا. یہاں سے آپ کو پراپرلی اپریسیشن نہیں ملے گی. باہر کسی کو دو گے نا تو بولے گا یار یہ بہت اچھا یار پیسہ خرچ کرتا ہے. رشتہ دار نہیں کریں گے. یہ نہیں، یہ رشتوں میں نہیں ہو سکتا. نہ اس کی ڈیمانڈ ہے نہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ نے اگر اللہ کے لیے دیا تو اللہ جانتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے دیا ہے. تو ڈیمانڈ کس چیز کی ہے؟ آپ نے عزت کمانے کے لیے رشتہ داری نبھائی تھی یا ثواب کمانے کے لیے؟ تعریف سننے کے لیے رشتہ داری نبھائی تھی یا ثواب کمانے کے لیے؟ تو یاد رکھیے، دینے کا ایک خوبصورت ایک طریقہ ہمارے مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ صراط الجنان میں، کہ رشتہ داروں کی مالی یا کوئی اور مدد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس انداز میں اس تک رقم یا کوئی اور چیز پہنچائی جائے جس میں اسے لیتے ہوئے شرم بھی محسوس نہ ہو اور اس کی غیرت اور خودداری پر بھی کوئی حرف نہ آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے 7 شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اس روز سایہ فرمائے گا جس روز اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کچھ صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں نے کیا خرچ کیا. یعنی سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلو. نہیں پتہ چلتا، سیدھے ہاتھ سے دیتے الٹے ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا، باقی سب کو پتہ چلتا ہے. یہ کہہ کر بتاتے ہیں کسی کو بتانا نہیں ہے. وہ ہے نا وہ صدقہ دینا تو سیدھے ہاتھ کو دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو بتانا نہیں. الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کو کیوں پتہ چلا؟ حتیٰ کہ اگر چھپا سکو نا تو اپنے بیوی بچوں سے بھی چھپا لو یار. ایسے چپ کر صدقہ دو. ہاں تربیت کرنی ہے الگ میٹر ہے. اولاد کے ذریعے آپ دیں، اپنا مال اولاد کے ذریعے دیں، یہ الگ ٹاپک ہے، تاکہ اس کو سخاوت کی عادت ہو.
اور باپ پر واجب ہے کہ اپنے بیٹے کو سخاوت کی تربیت کرے، یہ واجب ہے باپ کے اوپر، تاکہ وہ سخی بنے، بخیل نہ بنے۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ رشتہ داروں کی مدد کیسے کرنی ہے کہ اس کی غیرت متاثر نہ ہو، اس کی خودداری متاثر نہ ہو، اس کی شرم و حیا کو ٹھیس نہ لگے۔ سب کو بلا کر نہیں دینی ہوتی، بعضوں کو احسان کرنے کا شوق ہوتا ہے، احسان کرنا نہیں آتا، وہ ڈھول بجا کر احسان کرتے ہیں، جتا کر احسان کرتے ہیں، لینے والا پانی پانی ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ ایسا جذبہ دے کہ یار اپنے سامنے ہی نہ آئے، مدد بھی اور نام بھی نہ ہو، کرو نا ایسا یار، کرو ایسا یار، مدد بھی کرو اور نام بھی نہ آئے۔ جب میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا نا، تو ایک عجیب مسئلہ ہو گیا کہ جب آپ کو غسل دیا گیا نا تو آپ کے بدن پر کچھ نشان تھے، تو پتہ چلا کہ آپ اپنی زندگی میں مدینہ منورہ کے کئی گھروں پر اپنے کندھے پر رات کر، اپنے بدن پر لاد کر اناج پہنچایا کرتے تھے، سامان پہنچاتے تھے، اور آپ کے انتقال تک کسی کو پتہ نہ چلا۔ ایک بڑا عجیب واقعہ میں نے پڑھا، ایک دکاندار تھا اور بڑا مطلب کہ وہ ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا اس کے پاس، اس سے لوگ کسی قسم کی مدد مانگتے نا، ایک ڈھیلی کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اچھا، اسی کی محلے کے اندر گوشت والا بھی تھا، چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والا بھی تھا، غریب قسم کے کاروبار کرنے والے لوگ تھے، یہ عام آدمی کی مدد کرتے تھے، فری میں گوشت دے دیا۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ عام غریب لوگ ہیں، یہ مدد کر رہے، یہ اتنا پیسے والا آدمی ہے، اتنی بڑی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یہ 1 روپے کی مدد نہیں کرتا، ایک ڈھیلا نہیں دیتا کسی کو، یار ایک ڈھیلا نہیں دیتا تھا۔ یہ غریب غریب دکاندار تھے نا، یہ مدد کرتے تھے۔ آخر ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، وہ امیر آدمی کا جس کی دکان انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اب لوگ وہ لینے گئے تو وہ نہ گوشت والا گوشت سستا دے وے، نہ مفت دے وے، نہ کوئی مطلب کو مفت نہ دے، کوئی سستا ہی نہ دے۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ مر گیا تو ان کو کیا تکلیف ہے، یہ کیوں نہیں دے رہے؟ تو کہا بھائی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ بولا کیسا دے، ہم جو تم کو دیتے تو ہم کو پیسے وہ دیتا تھا، ہم کو پیسے وہ دیتا تھا، ہم کو تھوڑی کوئی سخی تھے، ہم جو تمہیں سستا دیتے تو مفت دیتے تو ہمیں پیسے وہ دیتا تھا، لیکن اسے منع کہتا ہے میرا نام نہیں آئے، لوگوں کو دو، غریبوں کی مدد کرو۔ ہم اس کے کہنے پر ہم لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ کبھی دیکھا ہے ملا کبھی ایسا کوئی آدمی؟ ہوں گے، ہمیں نہیں ملے ایسی مدد۔ مدد کہتے ہیں لوگ مذمت کر رہے ہیں اس کی، تب بھی نہیں بول رہا ہے کہ ابھی تم کو جو یہ میلے میں مل رہا ہے نا میری وجہ سے مل رہا ہے، نہیں کی۔ اور ہم نہیں چپ رہ سکتے بھائی، ہم اپنی نیکیاں، اپنا ثواب، اپنی عبادت، اپنے اچھے عمل دکھانے پر حریص ہیں، لالچی ہیں۔ ہمارا لوگوں کو پتہ چلے میں نماز اتنی پڑھتا ہوں، تہجد اتنی پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ یہ کرتا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو نا، اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ، اپنی نیکی اپنے ثواب کو چھپاؤ، کیونکہ جس سے ثواب لینا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے۔ بندے سے کیا لوگے آپ؟ تعریف ہی لوگے نا، واہ یہ اس کی تو واہ ملی، ادھر ثواب چلا گیا، اس کا کیا؟ ایک واہ کے چکر میں ثواب جایا کر دوں، اللہ سے مجھے جنت مل رہی ہے، بندے سے مجھے تعریف مل رہی ہے۔ آپ بتاؤ تعریف پر ہاتھ رکھو کہ جنت پر؟ ہر تعریف سے جنت چلی جائے یا ثواب چلی جائے ضروری نہیں ہے، چوٹ کر رہا ہوں۔ تو اللہ کہہ رہے ہم رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کریں، رشتہ داری نبھائیں، درگزر کریں۔ صرف پیسے سے نہیں ہوتا، مسکرانا بھی صدقہ ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ میں انشاءاللہ آپ کو دکان کے باہر لے جاؤں گا، مارکیٹ سے باہر لے جاؤں گا، جہاں انشاءاللہ آپ کو برکت بھی ملے گی اور انشاءاللہ بہت ثواب بھی ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، مطلب راوی کہتے ہیں ہمیں خطبے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، توبوا الی اللہ، مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور مشغولیت سے پہلے یعنی بزی ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔
اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقہ کے ذریعے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی. تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی. عمل کیا بتائے گئے؟ توبہ کر لو، مشغولیت سے پہلے جلدی نیک اعمال کر لو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، پوشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقہ کے ذریعے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو. تمہیں جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی. کہ ہم اپنی رزق حلال کی روٹین میں رہ کر کس طرح ثواب کمائیں، نیکیاں کمائیں، آخرت کی تیاری کریں. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو رہی ہے نا؟ دیکھیں یہ بتائیے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے نا. ہمیں اماؤنٹ تو نہیں دی گئی ہے کہ صدقہ کیا ہوتا ہے. ایک کھجور کے ذریعے بھی خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے نا، ایک کھجور صدقہ کر کے بھی. اس میں کہ امیر غریب کی قید ہے. ہم خود دیکھ لیں ہم نے کتنا صدقہ کیا یار. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کی حالت ملاحظہ کی، بہت اس کی حالت میں، ان کی حالت میں بڑی غربت تھی. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو، صدقے پر ابھارا، یعنی صدقہ کرو. تو لوگوں نے صدقہ کیا تو ان کے پاس دو چیزیں آ گئی، یعنی سمجھو دو انڈے آ گئے صدقے کے. تو حالانکہ وہ غریب تھے، ان کے لیے تو اعلان ہوا تھا، انہوں نے ایک اٹھا کر صدقہ کر دیا. وہ کہا کہ سرکار نے تو صدقے کا فرمایا تھا نا، میں نے بھی یہ کر دیا. تو غریب صدقہ کیوں نہیں کر سکتا؟ غریب 10 روپے نہیں نکال سکتا، غریب 5 روپے نہیں نکال سکتا. غریب اپنے گھر میں مدنی احتیاط باکس رکھ کر کے اس کے اندر روز کے 5 روپے 10 روپے نہیں ڈال سکتے. صحیح بتائیں، عام غریب سے غریب آدمی بھی کہ 5 روپے صدقہ نہیں، 5 روپے تو ہمارا سکہ ہے نا، نوٹ تو ہے نہیں. اب یہ 5 روپے کا سکہ اگر غریب ٹپکا دے اب ڈبے کے اندر تو غریب کا جائے گا کہ آئے گا؟ میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، روزگار نہیں ہے، گھر میں بہت پریشانی ہے، جتنی پریشانی خدا نہ خواستہ زیادہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ آپ صدقہ بڑھا دو. اماؤنٹ نہیں ہے یہاں پر، بات سمجھیں آپ، یہ اماؤنٹ نہیں ہے. یہاں اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دینا ہے. صدقہ بڑھا دیں آپ کہ یا اللہ یہ صدقہ، کیونکہ صدقہ بلا کو پھلانگنے نہیں دیتا، صدقہ ہار بن جاتا ہے. اب بلا مصیبت جو آ رہی ہے یہ صدقے سے ٹکرا کر واپس چلی جائے گی. آپ صدقہ کھرا تو کریں اور جتائیں نہیں، بتائیں نہیں، اخلاص کے ساتھ کریں، چپ کر کریں، ظاہری پوشیدہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق صدقہ ضرور کریں. پر صدقہ کریں، غریب کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، مسجد میں ڈال دیں اپنے گھر کی، جو ہمارے محلے میں عاشقان رسول کی مسجد ہوتی ہے، مدرسے میں دیں، جامعہ میں دیں، یا جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، مطلب صدقہ دیں. دیں. کون کون نیت کرتا ہے؟ میں کہتا 5 روپیہ دیں، 2 روپیہ دیں، 3 روپیہ دیں، 10 روپیہ دیں، مگر اللہ کی راہ میں دیں. کہ حدیث بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس میں اپنی دکان پر اگر مدنی احتیاط باکس بھی رکھیں، اس پہ ڈالیں، اس پہ کھولتے ہی ڈال دیں. 5-10 روپے 5-10 روپے. میں آپ کو اماؤنٹ کا تو فکس کر ہی نہیں رہا ہوں نا، اللہ نے جتنی توفیق دی ہے نا اتنا دیں. یہ پروفیشنل بھکاریوں کو نہ دیں، ان کو دینا جائز نہیں ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری مدنی التجا یہی تھی، ہم آج سے نیت کریں بھیک میں عزت نہیں لینی ہے. اپنا خودی کو قرب بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت کر دے، ہماری پریشانیوں پر، بے روزگاریوں پر، تنگ دستیوں پر، قرض داریوں پر، گھریلو مسائل پر، کاروباری مسائل پر، سب پر رحمت کی نظر کر، ہماری دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر، تیری راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق دے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بھی توفیق دے. یا اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.